ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر شب قدر کے کچھ مخصوص مسائل آپ تک پہنچائے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو شب قدر کی فضیلت کے متعلق کچھ چند باتیں اور آخر میں شب قدر کے اندر کون سی دعا مسنون ہے، کون سی دعا کرنی چاہیے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور عمل کے مطابق کون سی دعا ثابت ہے وہ بتاؤں گا۔ یاد رکھیے، شب قدر کے متعلق میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے نا، تم اس میں ایک ایسی رات کو تلاش کرو، ایک ایسی رات اس مہینے کے اندر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ایک ایسی رات عطا فرماتا ہے امت مصطفیٰ کو جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات کو تاک راتوں کے اندر تلاش کرو، اور آخری عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کرو، اور مختلف روایات کے مطابق جو ہے وہ 21ویں، 25ویں یا 27ویں، اور بعض کے مطابق 29ویں رات کا بھی کہا گیا۔ تو ان راتوں کے اندر جو ہے وہ اس رات کو تلاش کرو، اور جو فقہاء نے، علماء نے جس بات پر اتفاق کیا اور جو زیادہ فضیلت والی رات بنی اس کو 27ویں کی رات کہا جاتا ہے، اور شب قدر کا جو درجہ ہے وہ زیادہ تر 27ویں کی رات کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر کو پایا، اس کی زندگی میں شب قدر آئی اور اس نے عبادت نہ کی، وہ عبادتوں سے محروم رہا، اللہ کی بارگاہ میں نہ آ سکا، اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں نہ کر سکا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص تو پھر بد نصیب ہوا نا، وہ شخص تو بھلائی سے محروم رہا کہ جس نے شب قدر کو پا لیا، حاصل کر لیا، اس کی زندگی میں شب قدر آ گئی اور اس نے عبادت نہیں کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا نہیں، رب کی بارگاہ میں آیا نہیں، رب کی بارگاہ میں معافیہ نہیں مانگی، رب کی بارگاہ میں آ کے اس نے جو ہے وہ استغفار نہیں کیا، تو وہ تو بھلائی سے محروم رہا۔ وہ شخص تو بد نصیب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس بابرکت رات میں بھی نہیں آ سکا۔ تو میرے نبی نے اس شخص کو یہ فرمایا کہ وہ شخص جو اس شب قدر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ سکا، محروم رہا، وہ بھلائی سے بھی محروم رہا، اور اس شخص کو بد نصیب ہی کہا جا سکتا ہے، اور بد نصیب ہی ہے جو اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ سکا، جو اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو قضا کر گیا، جو اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا نہیں سکا، معافیہ نہیں مانگ سکا، وہ شخص کو بد نصیب ہی ہوا۔ اور یہ جو رات ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر آتی ہے۔ آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی جو ہے وہ اضافہ کر دیں۔ ماہ رمضان سارا عبادت کے لیے ہے، لیکن آخری عشرے میں اپنی عبادات کے اندر اضافہ کر دیں تاکہ یہ رات قضا نہ ہو سکے، تو اس رات کی جو برکات ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائیں۔ اور میں آپ کو آخر کے اندر ایک بات بتانا چلوں کہ اس رات کے اندر کون سی دعا ہم نے پڑھنی ہے اور میرے نبی نے کون سی دعا ہمیں سکھائی ہے۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں، اگر شب قدر میری زندگی میں آئے تو میں شب قدر کے اندر کون سی دعا پڑھا کروں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم شب قدر کو پالو، شب قدر حاصل کر لو، تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا میرے نبی نے سکھائی کہ میری امت تک یہ دعا پہنچ جائے گی اور وہ یہ دعا کریں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معافی کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، باری تعالی ہماری بخشش فرما۔ تو یہ رات جو ہے وہ اللہ سے بخشش مانگنے کی رات ہے، اللہ سے مغفرت مانگنے کی رات
رات ہے، لیکن افسوس ہے ہمیں اس رات کی فکر کہاں، ہمیں اس رات کی جو ہے وہ فکر کہاں، احساس کہاں، ہمیں اس رات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اس رات کو نشے میں، آوارہ گردی میں، دیگر معاملات میں گزار دیتے ہیں۔ ہماری یہ جو بابرکت رات ہے وہ ایسے خامخواہ گزر جاتی ہے، ہم اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، بھلائیوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور بد نصیب لوگوں میں اپنا شمار کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے بارہا یہ عرض کر رہا ہوں، آج کی اس رات کو آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں گزار دیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے میں گزار دیں، اور چند لمحے جو ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں۔ اور ماہ رمضان کی اس رات کے متعلق اور باقی راتوں کے متعلق ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام ایسا ہے کہ اس نے ساری رات قیام کیا، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور جس شخص نے تراویح بھی پڑھی امام کے ساتھ، عشاء بھی پڑھی اور صبح کی نماز بھی پڑھی، تو اس شخص کے لیے بھی ساری رات کا جو قیام ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی برکات ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں اس رات کی۔ تو ان رات کی فضیلتوں کو جو ہے وہ آپ سمیٹیں، آپ ان برکتوں کو حاصل کریں، خامخواہ نہ گزار دیں، ان برکتوں کو آپ حاصل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔